بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید وہو اصدق الصادقین اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الأمی الأمین الحبیب الکریم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد وعلی آل سیدنا ومولانا محمد وبارک وسلم وصل علیہ الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ انتہائی عزت و احترام کے لائق معزز و مکرم سامعین کرام، اللہ کریم کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ جس کی توفیق خاص سے میں اور آپ جمعۃ المبارک کی ادائیگی کے لیے یہاں پر حاضر ہیں۔ اللہ کریم آج کی ہماری اس حاضری کی برکت سے مجھے اور آپ کو دونوں جہانوں میں کامیاب و کامران فرمائے۔ آج میں جس موضوع پر آپ کے سامنے لب کشائی کرنا چاہتا ہوں وہ موضوع تعظیم مصطفیٰ علیہ التحیۃ والثناء ہے۔ معزز و محتشم سامعین کرام، میرا اور آپ کا تعلق اللہ کریم نے اپنے فضل و کرم سے اس نبی کے ساتھ بنایا ہے جو نبی سارے نبیوں کا سردار ہے، اور اس نبی کو اللہ کریم نے کتنی عزت عطا فرمائی، کتنی رفعت، کتنی بلندی عطا فرمائی کہ آپ قرآن پاک کی ان آیات پر غور فرمائیں گے تو پتہ چلے گا کہ اللہ کریم نے آیت پاک کے اسلوب میں ہی مجھے اور آپ کو مصطفیٰ کی تعظیم کا حکم دیا ہے۔ ارشاد باری تعالی ہے اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا، ہم نے اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شاہد بنا کر بھیجا، خوشخبری سنانے والا بنا کر بھیجا، آخرت سے ڈرانے والا بھیجا، اور آگے فرمایا یہ ساری عظمتیں اس لیے عطا کی ہیں لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ، تاکہ تم اللہ پر بھی ایمان لاؤ اور اس کے رسول پر بھی ایمان لاؤ، وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدد بھی کرو اور ان کی تعظیم بھی کرو، وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا، اور صبح و شام اللہ کریم کا ذکر کیا کرو۔ محتشم سامعین کرام، عمومی طور پر اہل سنت والجماعت کی محافل میں آپ نے دیکھا ہوگا، خوشی کا موقع ہو تب بھی ذکر مصطفیٰ، غم کا موقع ہو تب بھی ذکر مصطفیٰ، حالات جیسے بھی ہوں
الحمدللہ ہماری محافل کا آغاز بھی ذکر رسول ہے، اختتام بھی ذکر مصطفیٰ ہے۔ اس راز سے پردہ میں تو اٹھا نہیں سکتا، حضرت علامہ اقبال رحمت اللہ تعالی علیہ کا سہارا لیتا ہوں۔ علامہ اقبال رحمت اللہ تعالی علیہ نے بڑی خوبصورت بات کی۔ آپ فرماتے ہیں ذکر و فکر و علم و عرفانم توئی، ذکر و فکر و علم و عرفانم توئی، کشتی و دریا و طوفانم توئی، کہ یا رسول اللہ ہمارا ذکر بھی آپ کی ذات ہے، ہماری فکر بھی آپ کی ذات ہے۔ یا رسول اللہ اقبال میں یہ بتا رہا ہوں حقیقی مومن وہی ہے جس کا اوڑھنا بچھونا ذکر مصطفیٰ سے آباد ہوتا ہے۔ تبھی تو محرم میں کربلا کی محفل میں بھی نعت مصطفیٰ ہوتی ہے، ہمارے ایصال ثواب کی محافل میں بھی مصطفیٰ کا ذکر، کسی کی شادی ہوتی ہے تو اس پر بھی ذکر مصطفیٰ۔ ہم یہی کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ ہمارا دین بھی آپ کی ذات ہے، ہمارا ایمان بھی آپ کی ذات ہے۔ اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ کریم نے جو مقام و مرتبہ عطا فرمایا، جو آیت پاک میں نے پڑھی اسی کے اوپر میں گفتگو انشاءاللہ کروں گا۔ اللہ کریم نے پہلی آیت پاک کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان کو بیان کیا کہ میں نے اپنے حبیب کریم کو ویسے نہیں بھیجا، ہم نے انہیں عظمتیں دے کر بھیجی ہیں، ہم نے انہیں خوشخبری سنانے والا بھیجا ہے، ہم نے انہیں دوزخ سے ڈرانے والا بنا کر بھیجا ہے۔ اور پہلی آیت میں شان بیان کر کے دوسری آیت میں اللہ کریم نے رسول اللہ کا مقام بیان کیا ہے کہ اس کا مقام کیا ہے۔ اب آئیے آیت پاک کی طرف آتے ہیں۔ اللہ کریم نے ارشاد فرمایا لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ، تم اللہ پر ایمان لاؤ، وَرَسُولِهِ، اس کے رسول پر ایمان لاؤ۔ معزز و محتشم سامعین کرام، اس آیت پاک میں تین چیزوں کا ذکر ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے اور اپنے نبی پر ایمان لانے کا حکم دیا۔ دوسرے مرحلے پر فرمایا وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ، اس نبی کی مدد بھی کرو، اس کی تعظیم بھی کرو۔ اور عبادت کو آخر میں ذکر کیا وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا، کہ صبح و شام اللہ تعالیٰ کا ذکر کرو۔ بڑی خوبصورت بات مفسرین کرام نے لکھی، وہ فرماتے ہیں اللہ نے اپنے ذکر کے بعد عبادت کا ذکر نہیں کیا، یہ نہیں فرمایا لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ، اللہ پر ایمان لاؤ، وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا، اور اس کی عبادت کرو۔ اللہ نے اپنے ایمان کے بعد درمیان میں مصطفیٰ کی ذات کو بیان کر کے ہمیں پیغام دیا، دنیا والوں عبادت تو میری ہی کرنی ہے، نماز میری ہی پڑھنی ہے، روزہ حج زکوٰۃ میرا ہی کرنا ہے، لیکن یاد رکھو میں اپنے مقام کے بعد، اپنے پر ایمان لانے کے بعد، اپنے نبی کے بارے میں بات کر کے بتا رہا ہوں کہ میری بارگاہ میں نماز بھی اسی کی قبول ہوگی جو مصطفیٰ کا غلام بن کے آئے گا۔ آپ خود آیت پاک کو دیکھ لیں، لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ، اللہ نے اپنا ذکر آیت میں ایک بار کیا، وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا، اپنی بندگی کا ذکر بھی ایک بار کیا۔ اب ہونا تو یہی چاہیے تھا کہ اللہ نے آیت میں اپنا ذکر بھی ایک بار کیا، اپنی بندگی کا ذکر بھی ایک بار کیا، تو اپنے رسول کا ذکر بھی ایک بار کرتا، لیکن نہیں، یہی تو اللہ کریم نے ہمیں اسلوب سمجھایا کہ جب رسول کا ذکر آ جائے ایک بندہ مومن کا چہرہ کھل جانا چاہیے، اس کے دل کی ویرانیوں کو آباد ہونا چاہیے۔ ذکر کس کا ہو رہا ہے؟ آمنہ کے لال کا ہو رہا ہے۔ آیت پاک کے اوپر رہیے، اللہ کریم نے مصطفیٰ کا ذکر کیسے کیا؟ فرمایا یہ نبی ورسولہ، یہ میرا رسول بھی ہے، وَتُعَزِّرُوهُ، اس کی تعظیم بھی کیا کرو، وَتُوَقِّرُوهُ، اور اس کی حد درجہ مدد اور تعظیم کر کے اپنے آپ کو رسول کی غلامی میں پیش بھی کیا کرو۔
تو گویا مجھے اور آپ کو اللہ کریم نے اس آیت پاک کے ذریعے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعظیم کا حکم دیا۔ یہاں پر اللہ کریم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعظیم کے لیے وَتُعَزِّرُوا کا لفظ استعمال کیا۔ حدیث مبارکہ کے اندر آیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ عالیہ کے اندر حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ نے سوال کیا، یا رسول اللہ ما ذاکم، آپ کی تعظیم کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تُعَزِّمُوهُ وَتُفَخِّمُوهُ، میری تعظیم کا مطلب یہ ہے کہ میری حد سے زیادہ عزت کیا کرو، میری حد سے زیادہ ریسپیکٹ کیا کرو۔ محتشم سامعین کرام، لفظ عظم جو ہے اس کی علماء کرام نے متعدد معانی بیان کیے ہیں۔ ان میں سے ایک معنی یہ ہے جس کو قرآن پاک نے بھی بیان کیا۔ قرآن پاک کے اندر بھی اللہ کریم نے ارشاد فرمایا، فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظَامًا، عظام ہڈی کو کہا جاتا ہے، اسی عظام سے آگے عظم لفظ بنا ہے۔ تو گویا علماء کرام نے فرمایا، اللہ کریم نے وَتُعَزِّمُوا کا لفظ استعمال کر کے فرمایا کہ جس طرح ایک انسان کا جسم ہڈیوں پر قائم ہے، اگر ایک بدن سے ہڈیوں کو نکال دو کوئی انسان نہیں رہتا، فرمایا اسی طرح میرے رسول کی اگر تعظیم کو نکال دو گے تمہارا ایمان بھی ضائع کر دیا جائے گا۔ میرے اور آپ کے ایمان کی بنیاد تعظیم رسول پر ہے، اور یاد رکھیں جو مسلمان ہو کر رسول اللہ کی تعظیم نہیں کرتا، آپ کی عزت نہیں کرتا، اس کی نمازیں اسے کوئی فائدہ نہیں دے سکتی، اس کی جملہ عبادات اسے کوئی فائدہ نہیں دے سکتی، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعظیم یہ وہ چیز ہے جو ایک عام بندہ مومن کو زمین سے اٹھا کر آسمان تک پہنچا دیا کرتی ہے۔ بڑی خوبصورت بات مولانا ظفر علی خان نے اپنے ایک شعر میں کی، وہ کہتے ہیں، چوما ہے قدسیوں نے تیرے آستانے کو۔ آپ کو پتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں آسمان سے فرشتے آ کر سلام پیش کرتے ہیں۔ تو مولانا ظفر علی خان لکھتے ہیں، چوما ہے قدسیوں نے تیرے آستانے کو، تھامی ہے آسمان جھک کر تیری رکاب، کہ یا رسول اللہ آپ کا حال تو یہ ہے کہ آپ کی تربت پاک کو چومنے کے لیے آسمان سے فرشتے نازل ہوتے ہیں۔ اس نبی کا یہ مقام و مرتبہ ہے۔ اور اس کے علاوہ اب آئیے علامہ ابن منظور نے تعظموہ کا ترجمہ کیا کیا ہے۔ آپ فرماتے ہیں اللہ کریم نے مجھے اور آپ کو کیا حکم دیا کہ رسول اللہ کی حد درجے تک تعظیم کرو۔ الذی جاوز قدرہ وجل عن حدود العقول، کہ رسول اللہ کی تعظیم یہ کرنی ہے کہ رسول اللہ کو خدا کے ساتھ نہیں ملانا، اس کے علاوہ عزت کے جتنی بھی چیزیں ہیں وہ ساری رسول کے قدموں پر قربان کر دیا کرو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعظیم کرنے کا ہمیں اللہ کریم نے حکم دیا۔ یہاں پر رک کر آپ دیکھیے امام فخر الدین رازی رحمت اللہ تعالی علیہ نے بڑی خوبصورت بات کی۔ آپ فرماتے ہیں کہ اللہ کریم نے ہمیں قرآن پاک کے ذریعے ایک چیز کا درس دیا ہے، وہ یہ ہے کہ جو انسان بھی رسول اللہ کی تعظیم کرتا ہے اللہ کریم اس کی حالت کو بہتر حالت میں بدل دیتے ہیں۔ اگر ایک بندہ گناہگار ہوتا ہے رسول اللہ کی تعظیم کی برکت سے اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ اسی پر دلائل دیتے ہوئے امام فخر الدین رازی نے آگے فرمایا کہ جو کافر حالت کفر میں رسول کی تعظیم کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو کبھی کافر نہیں رہنے دیتا، مسلمان عطا کر دیا کرتا ہے۔ پھر اس پر انہوں نے دلیل دی۔ آپ فرماتے ہیں کہ جب فرعون کے دربار کے اندر حضرت موسیٰ علیہ السلام تشریف لے کر گئے، وہاں فرعون کے جادوگر بھی تھے۔ جب وہاں پر ان کا مقابلہ شروع ہوا تو فرعون کے جادوگروں نے کہا، اللہ کریم نے قرآن پاک میں اس آیت کو نقل کیا، وہ کہنے لگے اما ان تلقیا و اما ان نکون نحن الملکین، ہم شروع کریں گے یا اے موسیٰ علیہ السلام آپ آغاز کریں گے۔ امام فخر الدین رازی فرماتے ہیں
جب فرعون کے جادوگروں نے یہ بات کی اس وقت تک وہ کافر تھے، لیکن انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کی تعظیم کی، موسیٰ علیہ السلام کی عزت کرتے ہوئے فرمایا اما ان تلقیا کہ یہ جو ہم نے اپنے جادو کا آغاز کرنا ہے آپ شروع کریں گے یا ہم شروع کریں گے؟ امام فخر الدین رازی فرماتے ہیں کہ جب فرعون کے جادوگروں نے موسیٰ علیہ السلام کی عزت کی، اللہ تعالیٰ نے اس عزت کی برکت سے ان کو ایمان عطا فرما دیا۔ ایمان کیسے؟ اور اس کو بھی اللہ کریم نے قرآن پاک کے اندر نقل کیا، کہنے لگے آمنا برب العالمین، ہم سارے جہان کے خدا پر ایمان لائے، رب موسیٰ و ہارون، اور وہ کون سا خدا ہے جو موسیٰ کا بھی خدا ہے ہارون کا بھی خدا ہے۔ تو امام فخر الدین رازی فرماتے ہیں کہ حالت کفر میں انہوں نے ایک نبی کی تعظیم کی، اللہ نے ایمان عطا فرما دیا۔ تو یہ کیسے ممکن ہے؟ ایک امتی جب اپنے نبی کی تعظیم کرتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھتا ہے، تو اللہ کریم بھی اس کے گناہوں کو معاف فرما دیا کرتے ہیں۔ آپ کو وہ وقت یاد ہوگا جب اسلام قبول کرنے سے پہلے ابو سفیان ایک ملک کے اندر گئے تجارت کی غرض سے، وہاں کے بادشاہ نے بلا کر سوال کیا، مجھے پتا چلا ہے کہ تمہارے مکہ کے اندر ایک نبی آیا ہے، اس نبی کا تعارف کرواؤ۔ اس پر علماء کرام نے یہ بات لکھی کہ اگرچہ کافروں کے اندر بہت ساری خرابیاں تھیں، لیکن ان کے اندر ایک یہ بڑا وصف تھا کہ وہ ہمیشہ سچ بولتے تھے، اور اسی وجہ سے جب ابو سفیان سے رسول اللہ کے بارے میں پوچھا گیا تو اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تعارف جن الفاظ میں کیا وہ محدثین نے نقل کیا، کہنے لگا اے بادشاہ جس نبی کا تم ذکر کر رہے ہو اگرچہ وہ مذہبی طور پہ ہمارے خلاف ہیں، لیکن وہ نبی کبھی جھوٹ نہیں بولتا، اس نبی کے اخلاق بڑے اچھے ہیں، اس کا خاندان بڑا عالی ہے۔ جب ابو سفیان نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں یہ باتیں کی، اس وقت تک ابو سفیان اسلام کے دائرے کے اندر نہیں آئے ہوئے تھے، لیکن جب انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اچھے انداز میں تعارف کروایا، اللہ کریم نے فرمایا اے ابو سفیان ابھی تک تم حالت کفر میں تھے، میرے مصطفیٰ کی تعظیم کی، میرے مصطفیٰ کی عظمت کے گیت گائے ہیں، اب ہم تمہیں حالت کفر میں نہیں رہنے دیں گے، تمہیں ایمان عطا فرما دیں گے۔ اور اسی چیز کو ہمارے علماء کرام نے لکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت، آپ کی شان، آپ کی رفعت کو بیان کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کو اسلام کی دولت عطا فرما دی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعظیم صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کس طرح کیا کرتے تھے؟ آپ کو وہ منظر بھی یاد ہوگا جب عروہ بن مسعود ثقفی کفار کی طرف سے ایک نمائندہ بن کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شب و روز کو دیکھا تو واپسی جا کر اس نے جس کیفیت کو بیان کیا وہ کیفیت کیا ہے؟ کہنے لگا واللہ ان رأیت ملکا قط یعظمہ ما یعظم اصحاب محمد محمدا، کہنے لگا میں دنیا کے بڑے بڑے بادشاہوں سے ملا ہوں، میں نے ان کے ساتھ ملاقاتیں کی ہیں، لیکن مجھے اللہ تعالیٰ کی عزت و جلال کی قسم ہے جو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ اپنے نبی کی تعظیم کرتے ہیں وہ دنیا کے کسی اور بادشاہ کے غلام اس کی نہیں کرتے ہیں۔ اور اس پر بھی آپ دیکھیں بعض چیزیں فطری طور پر ہمیں پسند ہوتی ہیں، بعض چیزیں پسند نہیں ہوتی۔ جن چیزوں کو ہم ناپسند کرتے ہیں ان میں ایک انسان کی تھوک ہے، لیکن صحابہ کرام نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کس درجہ تعظیم کرتے تھے۔ آج ہم اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام پر انگوٹھے چوم لے یا آپ کی محبت میں کوئی اور کام کریں، لوگ دلائل پوچھنا شروع کر دیتے ہیں۔ عروہ بن مسعود ثقفی نے جو منظر دیکھا وہ منظر قیامت تک آنے والے عشاق کے لیے کافی ہے۔ انہوں نے فرمایا تھا اے مجھ سے پوچھنے والو واللہ ان تنخم نخامتا الا وقعت فی کف رجل منہم،
کہنے لگے تم کس رسول سے مقابلہ کرنے کا سوچ رہے ہو؟ میں نے تو عجیب و غریب منظر دیکھا، انسان تو اپنی تھوک کو پسند نہیں کرتا، مجھے اللہ تعالیٰ کی عزت و جلال کی قسم ہے جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا لعاب دہن یا کوئی آپ کے جسم کی اور چیز آپ کے منہ سے نکلتی ہے، اللہ کی عزت و جلال کی قسم ہے صحابہ کرام اس چیز کو زمین پر نہیں گرنے دیتے، اپنے ہاتھوں پر اٹھا لیا کرتے ہیں۔ یہ دنیا کی کس کیٹیگری کا اصول ہے؟ کہاں سے ثبوت صحابہ کرام نے مانگا؟ انہیں تو احمد رضا نے یہی ایک جو درس ہمیں سکھایا وہی ان کے پاس تھا کہ یا رسول اللہ انہیں جاننا انہیں ماننا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا۔ کوئی انسان اپنے بچے کی تھوک کو کبھی بھی جو ہے وہ پسند نہیں کرتا، اپنی تھوک کو اپنے ہاتھوں پر رکھنا گوارا نہیں کرتا۔ یہ صحابہ کرام کو کس نے یہ اسلوب سکھایا تھا؟ یہ اللہ کریم نے ان کو سکھایا تھا، اور جس چیز کو انہوں نے کر کے دکھایا۔ آگے اس نے جو بات کی کہنے لگا وَإِذَا أَمَرَهُمْ ابْتَدَرُوا، جب رسول اللہ حکم دیتے ہیں، رسول اللہ ایک صحابی کو حکم دیتے ہیں، سارے آپ کا کام کرنے کے لیے دوڑ پڑتے ہیں۔ یہ صحابہ کرام کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ محبت کا عالم ہے۔ اور آگے کہنے لگا وَإِذَا كَادُوا يَقْتُلُونَ عَلَى وُضُوئِهِ، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وضو شروع کرتے ہیں، صحابہ کرام آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ لڑائی کرتے ہیں۔ کس بات پر لڑائی کرتے ہیں؟ رسول اللہ کا مس شدہ وضو کا پانی اپنے ہاتھوں پر لگانے کے لیے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس لیول کی صحابہ کرام کی آپ نے تربیت فرمائی کہ صحابہ کرام اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ادب کرتے، آپ کا احترام کرتے۔ انہیں پتا تھا ہمارے اعمال تو ضائع ہو سکتے ہیں، باقی ساری چیزیں تو ختم ہو سکتی ہیں، لیکن ایک تعظیم رسول وہ چیز ہے جو انسان کو زمین سے اٹھا کر آسمان تک پہنچا دیا کرتی ہے۔ محترم سامعین کرام، میرے اور آپ کے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ صحابہ کرام کا تعلق کیا تھا؟ صحابہ کرام آپ کی تعظیم کس درجہ کی کیا کرتے تھے؟ آپ کو وہ منظر بھی یاد ہوگا جب میرے اور آپ کے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا سے پردہ فرما گئے۔ اس کے بعد حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ کی بہن حضرت اسماء کے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک جبہ مبارک تھا، آپ کی ایک قمیض مبارک تھی۔ وہ کیا کرتی تھی؟ وہ اپنے گھر میں رکھا کرتی، جب مدینہ منورہ میں کوئی بیمار ہوتا آپ کی بارگاہ کے اندر وہ بیمار کو لاتے تھے۔ حضرت اسماء رسول اللہ کے اس جبے کو پانی کے اندر گھول کر جب مریض کو پلاتی تھی، اللہ تعالیٰ نسبت رسول کی برکت سے مریض کو شفا دے دیا کرتا تھا۔ یہی آج ہمارا اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جسم سے مس شدہ چیزوں سے جس طرح صحابہ کرام نے برکت حاصل کی، اسی طرح آج ہم آپ کے نام سے برکت حاصل کرتے ہیں، آپ کے ذکر سے برکت حاصل کرتے ہیں۔ آج لوگوں کو اپنی عبادت پر بڑا غرور ہے، اتنی نمازیں ادا کر لی، اتنے ہم نے یہ کام کر لیے۔ یہ کام صحابہ کرام کے دور میں بھی تھا۔ صحابہ کرام کی عبادت تو وہ عبادت ہے جس کی قسمیں اللہ کریم نے قرآن مقدس کے اندر اٹھائی، قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون۔ صحابہ کرام کی ان ساری عبادتوں کے باوجود صحابہ کرام کو ان پر فخر نہیں تھا، فخر تھا تو نسبت رسول پر فخر تھا، فخر تھا تو رسول اللہ کی ادب پر، آپ کی ریسپیکٹ پر فخر تھا۔ کیوں نہ ہوتا؟ وہ اس حقیقت کو جان گئے تھے کہ انسان عبادات میں کمزور ہو سکتا ہے، انسان معاملات کے اندر کمزور ہو سکتا ہے، لیکن اگر اس کے ہاتھ میں رسول اللہ کی عظمت، رسول اللہ کی محبت کا دامن ہو، انسان کبھی بھی ناکام نہیں ہو سکتا۔ حضور ظالمت رحمت اللہ تعالی علیہ نے بھی اس بات کو نقل فرمایا۔ رسول اللہ کے ایک صحابی ہیں جن کا نام حضرت ثابت بن قیس ہے، جن کی آواز فطری طور پر بلند تھی۔ جب یہ قرآن پاک کی آیت نازل ہوئی، یا ایھا الذین آمنوا
ला तरफाउ अस्वातकुम फौका सौतिन नबी, ऐ ईमान वालो अपनी आवाज को रसूलुल्लाह की आवाज से ऊंचा ना किया करो। जब यह आयत पाक नाज़िल हुई, हजरत साबित बिन कैस अपने घर के अंदर रुक गए, मस्जिद नबवी की नमाजें छोड़ दी, अपने घर के अंदर ही इबादत करते हैं। चंद दिन तक जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हजरत साबित बिन कैस नजर ना आए, आपने पता करवाया। आज का कोई इंसान होता कहता जमात के साथ नमाज को उसने छोड़ दिया, ये मस्जिद को छोड़ गया है, इस पर यह भी हुक्म लगाओ। लेकिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी बारगाह में बुलाया, पूछा, ऐ साबित क्या वजह है तुम नमाज पढ़ने के लिए नहीं आ रहे? अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, कुरान पाक में अल्लाह करीम ने हमें आपकी बारगाह के आदाब सिखाए हैं और हमें हुक्म दिया कि आपकी आवाज से अपनी आवाजों को ऊंचा न करें। लेकिन या रसूल अल्लाह, मेरी आवाज फितरी तौर पर बुलंद है, मेरी वैसी ही आवाज बुलंद है, मुझे डर रहता है कहीं ऐसा ना हो मेरी आवाज आपकी आवाज से बुलंद हो जाए, मेरे जिंदगी के अमल जाया हो जाएंगे। मैं इसलिए या रसूल अल्लाह घर में नमाज पढ़ता हूँ, कहीं आपकी आवाज से मेरी आवाज बुलंद ना हो जाए। जब उस आशिक सादक ने अपना ये ईमान पेश किया, आइए देखिए रसूलुल्लाह ने अपनी मोहब्बत का उनको क्या जवाब दिया। आपने फरमाया, ऐ साबित, हर इंसान को तीन चीजों की फिक्र रहती है कि मैं अपनी जिंदगी के अंदर जो नेमत ईमान अल्लाह ताला ने दी है, क्या मैं अपनी मौत तक इस ईमान को लेकर जाऊंगा या नहीं जाऊंगा? क्योंकि हर वक्त शैतान इंसान की ताड़ के अंदर है। सहाबा किराम को इसकी फिक्र रहती थी। फरमाया, ऐ साबित, हर इंसान को मौत तक अपने ईमान की फिक्र है। दूसरी बात, हर इंसान को यह नहीं पता उसकी मौत कैसे आएगी। तीसरी चीज, किसी भी इंसान को यह नहीं पता कि मौत के बाद अल्लाह ताला उसके साथ क्या सलूक करेगा। लेकिन ऐ साबित कैस, तूने मेरा अदब किया, मेरी मोहब्बत का ख्याल रखा, मैं तुम्हें तीन इनाम दे के जा रहा हूं। अंत ईशा सईदा, कि जब तक तू जिंदा रहेगा मैं तुम्हें सर्टिफिकेट दे के जा रहा हूं, तुम ईमान पर साबित कदम रहोगे। और आगे फरमाया, रहा तेरी मौत का मामला, तुम्हें मौत भी कोई आम मौत नहीं, वतमूत शहीदा, जब तू इस दुनिया से जाएगा अल्लाह ताला तुम्हें शहादत की मौत अता फरमा देगा। और आगे फरमाया, रहा मौत का बाद वाला मामला, आज दुनिया कहती है मुस्तफा के पास इख्तियार नहीं, अल्लाह करीम ने अपने हबीब को सारी चीजें अता करके दुनिया में भेजा। मेरे मुस्तफा ने साबित बिन कैस को दुनिया में बता दिया, ऐ साबित, जब तू अल्लाह ताला की बारगाह में जाएगा अल्लाह ताला तुम्हें जन्नत अता फरमा देगा। आज का बंदा होता कहता अभी उसकी मौत वाक़ई नहीं हुई, अभी उसके आमाल को तोला नहीं गया, अभी क़यामत का दिन नहीं आया, कैसे उसे जन्नत मिली? उसे क्या पता, ये तो वो मुस्तफ़ा है, ओतीत मफातीह खज़ाइन समावाति वल अर्द, जिसको अल्लाह करीम ने कायनात के खजानों की चाबियां अता करके भेजा है। ये मेरा मुस्तफ़ा जिसको जो चाहता है अता कर दिया करता है। इसलिए बरादरान गिरामी कदर, हजरत साबित बिन कैस को रसूलुल्लाह के अदब की वजह से तीन इनाम मिले, जिंदगी ईमान पर, मौत शहादत वाली, और आखिरत में अल्लाह ताला जन्नत अता फरमाएंगे। हमें भी उन्होंने यही पैगाम दिया कि आओ तुम भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ अपने गुलामी के ताल्लुक को मजबूत करो, आपकी ताज़ीम किया करो, आपकी मोहब्बत किया करो। मौलाना अहमद रजा बरेलवी रहमतुल्लाहि ताला अलैह के खानदान का एक इंसान है, मौलाना अख्तर रजा, उन्होंने एक शेर में बड़ी खूबसूरत बात की। मुझे और आपको कहते हैं, पलट कर पीछे देख, फिर से तजदीदे वफा कर दे। मुझे और आपको कहते हैं, सहाबा किराम की जिंदगियों को देखो। जैसे सिद्दीक़ अकबर ने अपना सारा माल पेश किया, उमर फारूक ने अपने रिश्तेदारों पर तलवार को उठाया, उस्मान गनी ने मस्जिद नबवी के मिंबर पर रसूलुल्लाह से 6 मरतबा जन्नत का सर्टिफिकेट लिया, हजरत अली अल मुर्तज़ा ने रसूलुल्लाह पर जिंदगी कुर्बान की। बाद में आने वालों, उन्हीं सहाबा किराम की जिंदगियों को देखो, उन्हीं के साथ अपने ताल्लुक को जोड़ो। पलट कर पीछे देख, फिर से तजदीदे वफा कर दे,
پدر مادر برادر جان سب ان پر فدا کر دے کہ اپنی ماں کو بھی، اپنے باپ کو بھی، اپنے بیٹے کو بھی، کائنات کی ہر چیز کو مصطفیٰ پر قربان کر دے۔ اللہ تعالیٰ تمہیں اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے گا۔ آئیے آج کے دور کے اندر ہم بھی اس شعر کے مطابق کہ پلٹ کر پیچھے دیکھ پھر سے تجدید وفا کر دے، پدر مادر برادر جان سب ان پر فدا کر دے۔ اللہ کریم مجھے اور آپ کو رسول اللہ کی محبت کا فیضان عطا فرمائے۔ وما علی الا البلاغ۔ یہ ایک اعلان کا کہا گیا ہے 22 اکتوبر بروز اتوار اسلام نگر کے اندر جو مسجد ہے جامعہ مسجد نوری محلہ اسلام نگر، وہاں پر حی علی الفلاح جو ہماری تنظیم ہے اس کا ایک ماہانہ پروگرام ہو رہا ہے، جس میں پاسبان مسلک رضا عظیم مذہبی سکالر حضرت علامہ مولانا عزت مآب مفتی بشیر احمد کرم صاحب آپ خطاب فرمائیں گے۔ آپ تمام احباب سے گزارش ہے کہ ہماری اس بزم کے پروگرام کو کامیاب کرنے کے لیے آپ ضرور بے ضرور وہاں پر تشریف لے جائیں۔ اللہ کریم آپ کو دونوں جہانوں کی کامیابیاں عطا فرمائے۔